السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بلا شبہ اس ذکر کو ہم نے ہی آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں سویڈن میں اور اسی طرح غالباً نیدرلینڈ میں یہ توہین کی گئی ہے، کلام اللہ کی نظر آتش کیا گیا ہے۔ ایسے بدحواس لوگ، ایسے بے وقوف اور احمق لوگ گاہے گاہے وہ اپنے زہر کو اگلتے ہیں اور اپنے تعصب کا اظہار کرتے ہیں۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، کسی تھوڑا بہت بھی سنجیدہ اور عقل رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی سنجیدگی والے مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ کیونکہ اگر کوئی عیسائی بھی ہوتا تو یہ ضرور سوچتا کہ کلام اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی اپنا پاک دامنی سیدہ مریم کی بیان کی ہے اور سورہ مریم نازل فرمائی ہے۔ اگر کوئی یہودی بھی ہوتا تو یہ بھی کہتا کہ نہیں، میں سوچتا وہ کہ یہاں موسیٰ کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے اور عیسیٰ روح اللہ کی بات ہو رہی ہے، علیہ التحیۃ والتسلیم۔ ہم سب کے لیے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر، تمام نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، پیارے نبی آخری نبی ہیں، یہ پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کلام اللہ کے بعد، قرآن حمید کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام، ایسی گنہونی سازشیں کرنے والے اور ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے پرلے درجے کے احمق اور بیوقوف لوگ ہیں، وگرنہ بہت سارے غیر مسلم اور غیر متعصب غیر مسلم لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے اور کلام اللہ کے بارے میں بھی یہ بات کہے بغیر نہ رہ سکے کہ یہ کسی بشر کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، یہ رب العالمین کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے مارے کھائی ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی بشر کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند میں کئی ایک واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے جب ایک عیسائی پادری یا پوپ کی ٹکر ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگ جلاتے ہیں، آگ میں انجیل کو پھینکتے ہیں، تم مسلمان قرآن کو پھینک دو۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بڑے زیرک، بڑے دور اندیش اور بڑے حکمت اور بصیرت اور بصارت والے انسان تھے۔ فرمانے لگے کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کی سازش تھی، انہوں نے کہتے ہیں کہ اس انجیل کو انہوں نے بائبل کو مسالہ لگایا تھا کہ تاکہ آگ اثر انداز نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کلام اللہ کو یا تورات کو، انجیل کو آگ میں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آگ میں چھلانگ لگائیں، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، اور جو جل جائے گا سمجھ لیں گے کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ کیوں کہنے کی ضرورت ہے یا ایسا کیوں کرنا ہے کہ آگ کو، کتاب کو جلائیں اور جون سی کتاب جل گئی وہ لوگ جھوٹے ہیں؟ آپ چھلانگ لگائیں، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں۔ وہ عیسائی پادری بھاگ گیا، میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، شکست فاش ہوئی۔ ناظرین کرام، بڑی حکمت، بصیرت اور بصارت سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے بر صغیر پاک و ہند میں جوابات دیے اور ان لوگوں کے، کافروں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، سکھوں کے منہ بند کیے ہیں اور ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ اور یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتنے چلے ہیں، یہ فتنہ قرآن کریم کا انکار کرنے والے اور آپ کو ساحر اور مجنون کہنے والے، شاعر اور دیوانہ کہنے والے کہ یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، کہہ دیتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کا یہ نظریہ تھا۔ تو جب کہ بات ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور پیارے نبی کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، جناب فرشتوں کے سردار جناب روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ التحیۃ
و تسلیم یہ کلام اللہ لے کر آئے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جب پھر وہ باز نہ آتے تھے، اور حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مکے کے بڑے بڑے کافر اور بڑے بڑے وڈیرے ان کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا کرتے تھے کہ سن کر تو دیکھیں، اور جو سنتا تھا وہ قرآن کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا۔ وہ زبان سے اقرار کرے نہ کرے، دل جو ہے وہ تڑپ اٹھتا تھا، دل کے اندر یہ بات رہتی تھی کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، رات کی تاریکی میں جنات بھی قرآن سنا کرتے تھے، دن کو بھی سنا کرتے تھے، اور مخالفت کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنے کی انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے، لیکن سب کو منہ کی کھانی پڑی۔ کیوں؟ یہ کتاب سچی کتاب ہے۔ اسلام ممتاز کیوں نہ ہو دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن ہے سینوں میں۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ اہل اسلام کو اعزاز حاصل ہے کہ یہاں حافظ قرآن بچے بھی نظر آئیں گے، بچیاں بھی نظر آئیں گی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسجدوں میں حفاظ کرام، کوئی کہتا ہے میں مصلی سناؤں، کوئی کہتا ہے میں نماز تراویح میں اپنی منزل دہراؤں سناؤں، لیکن باری نہیں آتی کسی کی۔ ایسی صورتحال بن جاتی ہے، مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں اور حفاظ کرام زیادہ ہیں۔ یہ اعزاز اہل اسلام کو، اہل قرآن کو، اہل السنہ کو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کو حاصل ہے۔ ناظرین کرام، جب ان لوگوں سے، کافروں سے رہا نہ گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا باتیں کرتے ہو تو اس جیسی کتاب لے کر آؤ، اس جیسی کتاب لے کر آؤ۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ سارے جن، سارے انسان جمع ہو کر آ جاؤ، اس جیسی کتاب لے کر آؤ، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ، بعض کے مددگار بھی بن جائیں، اس جیسی کتاب لا یأتون بمثلی، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ ناظرین کرام، وہ بے بس آ گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا یأتون فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، بصورت میں مثلِ، ایک ہی صورت لے آؤ۔ جب وہ نہ لا سکے اور کوشش کی ادھر ادھر کی، 2-4 الفاظ عربی کے اپنی طرف سے بنا کر جو بے مقصد فضول، ان کے اپنوں نے کہا کون سی بونگیاں اور بیوقوفیاں مار رہے ہو، کلام اللہ کا اور قرآن کریم کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، یہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو قبر میں بھی ہماری سفارش کرے گا، جو میدان محشر میں ہماری سفارش کرے گا، جہاں سارے چھوڑ جائیں گے یہ کلام اللہ ساتھ دے گا۔ اس کے ساتھ دوستی اور تعلق مضبوط کریں۔ یہ وہ سچی کتاب ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت عزت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا، اس سے تعلق رکھنے والا، اللہ رب العزت اس کے معاشی مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس گھر میں جادو ٹونا اور اس طرح کے اثرات ہوں، جنات کا اثر ہو، تو کلام اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس گھر میں اپنی رحمت کی برکھا نازل فرماتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور اس قرآن کی تفسیر جو ہے اس کے لیے کلاسز، ترجمے کی کلاسز، ناظرہ قرآن بہتری کلاسز عام کریں، اور ہر پبلک مقامات پر، مساجد کے علاوہ اسکولوں میں، کالجز میں، پبلک مقامات پر جہاں تک بس چلتا ہے، اور قرآن کریم کی قرات کے مقابلے کروائیں۔ بچوں کے اندر کوئز مقابلہ، قرآن کریم کے متعلق چھوٹے چھوٹے سوالات جوابات، سب سے بڑی صورت کون سی ہے، سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے، کون سی خاتون کے بارے میں صورت نازل ہوئی، کون سی خاتون کے بارے میں جب اس پر تہمت لگی تو پاک دامنی کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں آیتیں نازل فرمائیں۔ اس طرح کے جب ہم سوالات بچوں میں کریں گے، قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، اور یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ جائیں گے کہ یہ لوگ، ان کے سینوں سے کیسے قرآن نکالا جائے، ان کے دلوں سے کیسے نکالا جائے۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جیسے جیسے ہمارا تعلق کتاب اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اللہ رب العزت عزت اور کامیابی سے
ہمکنار فرمائے گا۔ اور یہ ایک بنیادی تقاضا ہے اور ہمارا فریضہ ہے بنیادی ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ ہم ان کی مصنوعات سے بھی بائیکاٹ کریں اور ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کریں۔ حکمرانان وقت کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور ایسے بدمعاش اور ایسے بے غیرت لوگوں کو لگام دینی چاہیے۔ اقوام متحدہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عالمی سطح پر قوانین بنائے جائیں کہ کسی بھی نبی، کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنے والا، اس کی دماغ، اس کی طبیعت سیٹ کر دی جائے گی اور اس کو کڑی سزا دی جائے گی۔ جب یہ قوانین بن جائیں گے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امن آئے گا، سکون آئے گا، اور یہ پھر اپنا، اور وہ کہاں ہیں جو کہتے ہیں امن کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور امن کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ایسے جب گنونے جرائم ہوتے ہیں تو وہ لوگ میدان میں نہیں آتے۔ اور جب ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمارا مذہب تو وہ ہے جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی جھوٹے خدا کو اس قدر بھی اس انداز سے بھی جھوٹا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے کو بھی جھوٹا نہ کہہ دے۔ ناظرین کرام، ہم وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کہ کلام اللہ میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے رستے کی طرف بلانا ہے اور لوگوں کو پیار اور محبت کے ساتھ اور برائی کا کلا کما کرنا ہے، برائی کا صفایا کرنا ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا کلام اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور تاکہ یہ کلام اللہ ہمارا سفارشی بن کر آئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔